مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست اسلام کا تعلیم اور تربیت کا نظام اس کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد پوری مسلم دنیا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کا بنیادی معنی ہوتا ہے حقیقت کو دریافت کرنا۔ تعلیم اسی سے ہے، علم حاصل کرنے کا راستہ، اور تربیت جو علم کے راستے پر ہمیں کھڑا رکھے۔ تعلیم اور تربیت کا باہمی تعلق ایسا ہے جیسا کہ جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر تعلیم سے تربیت کو نکال دیں تو تعلیم مردہ جسم ہے، چونکہ روح وہ تربیت ہے۔ اللہ رب العالمین معلم کائنات ہے، معلم انسانیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے ایک ایک رونگٹے کو، ایک ایک روئے کو الہامی تعلیم دے دی ہے اس نے کیا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سکھائے ہوئے کے مطابق ہمارا ایک ایک رونگٹا، ہمارا ایک ایک رواں اپنا کام کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین الہامی ذریعے سے کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی ڈیوٹی بتا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین معلم کائنات ہے، اللہ رب العالمین معلم انسانیت ہے۔ اب انسان ذی اختیار مخلوق ہے، ذی عقل مخلوق ہے، ذی شعور مخلوق ہے، تو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے بادشاہ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام خصوصی طور پر کیا ہے۔ اب وہ خصوصی اہتمام کیا ہے؟ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات کا آپ مطالعہ کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی وہ اللہ جس کی رحمت انسانوں کے لیے جوش مارتی ہے، اس اللہ نے، اس رحمان نے انسانوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ وزڈم آف اللہ، حکمت الہی، دانائی الہی، دانش الہی، اسے کہتے ہیں قرآن۔ اب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو قرآن کی تعلیم دی، یہ اللہ رب العالمین کے رحمان ہونے کا تقاضا تھا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے اگر اپنی حکمت کی انسانوں کو تعلیم دی ہے، اپنی دانش کی انسان کو تعلیم دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا بھی تقاضا تھا۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ بھئی جب اللہ رب العالمین نے پرندوں کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو سکھا دیا کہ انہوں نے ہواؤں میں اڑنا کیسے ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے مچھلیوں کو تخلیق کیا تو مچھلیوں کو سکھا دیا انہوں نے پانی میں تیرنا کیسے ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حشرات الارض کو تخلیق کیا تو انہیں سکھا دیا کہ جناب زمین پر انہوں نے رینگنا کیسے ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اشرف المخلوقات کو پیدا کرے، رب العالمین صاحب اختیار کو پیدا کرے، صاحب ارادہ کو پیدا کرے، صاحب عقل کو پیدا کرے، اور اس کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی انتظام اور اہتمام نہ کرے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے انسان کو صرف قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ قرآن تعلیم حاصل کرنے کے، قرآن سیکھنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی رب العالمین نے انسانوں کو سکھا دیے۔ اب پرسپچول نالج،
یعنی وہ علم جو حواس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو دی۔ دیکھ کر انسان علم حاصل کر لیتا ہے، سن کر انسان علم حاصل کر لیتا ہے، چکھ کر انسان علم حاصل کر لیتا ہے، سونگھ کر انسان علم حاصل کر لیتا ہے، چھو کر انسان علم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے کنسپچول نالج، یعنی وہ علم جو تصورات سے حاصل ہوتا ہے، اس کی صلاحیت بھی دی۔ خیال کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی ہے، غور کی صلاحیت رب العالمین نے دی ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین معلم کائنات بھی ہے، اللہ رب العالمین معلم انسانیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دی ہے اپنی وحی کے ذریعے، اور وہ قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کی یہ ذمہ داری لگائی تھی، بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس وہ قرآن جو مجھے دیا گیا ہے اس سے ایک آیت بھی ہے، اس میں سے ایک آیت کو بھی تم جانتے ہو، ایک آیت کا بھی علم رکھتے ہو تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا معاملہ یہی تھا، جس قدر ممکن ہو ایک آیت ہم جانتے ہیں، ایک آیت کا مفہوم ہم جانتے ہیں، ایک اچھی بات ہمارے علم میں ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھے۔ آگے بڑھتے ہوئے دوست، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اسلام کی تعلیم اور تربیت کی جو پالیسی ہے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے کے بچے تو دور کی بات ہے، جو نوکر ہوں، جو چاکر ہوں، نوکر اور چاکر کی بھی تعلیم کا بندوبست کرو، انتظام کرو۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے وہ زمانہ غلامی کا زمانہ تھا۔ غلامی کا کوئی تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے۔ جب مذہب اسلام نے مکہ کے اندر آنکھ کھولی تو پوری دنیا کے اندر غلامی موجود تھی۔ اسلام فی الفور غلامی کا خاتمہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے غلامی کے خاتمے کے لیے ایک اسکیم دی، اور اس اسکیم کا حصہ ہے یہ روایت۔ بخاری کتاب العلم میں اترے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ، تین طرح کے لوگ ہیں، لہم اجران، جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ان تین طرح کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس لونڈی ہو، اور ہم سب جانتے ہیں لونڈیوں پر مالکوں کے مالکانہ حقوق ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لونڈی غلام جن سے خرید و فروخت تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص کے پاس لونڈی ہے جس سے وہ شب باشی کرتا ہے، لیکن اس کا بہترین رویہ اپنی لونڈی کے ساتھ کیا ہے؟ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس کو اخلاقیات سکھاتا ہے، ادب و آداب سکھاتا ہے، معاشرے میں کیسے رہا جاتا ہے، سماج کو کیسے برتا جاتا ہے۔ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ہے لونڈی لیکن اس کو اعلیٰ درجے کی، اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دلاتا ہے۔ ثُمَّ اعْتَقَهَا، اور تعلیم دلانے کے بعد اس کا اسٹیٹس بدل دیتا ہے، اس کی معاشرتی پوزیشن بدل دیتا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ فَتَزَوَّجَهَا، نکاح کر لیتا ہے، فَلَهُ اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اسلام کی پالیسی تو دوستو تعلیم کے معاملے میں یہ ہے کہ صرف کھاتے پیتے گھرانے کے بچے نہ پڑھیں، بلکہ جو نوکر ہو، جو غلام ہو، جو ملازم ہو، ان تک کی تعلیم کا بہترین انتظام ہونا چاہیے۔ دوستو اللہ رب العالمین کا انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کاش کہ ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین اپنے اس احسان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر کیا عظیم احسان ہے، جس
احسان کے بوجھ تلے پوری انسانیت دبی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف تعلیم باللسان کی صلاحیت نہیں دی کہ انسان زبانی طور پر کچھ سیکھ لے، زبانی طور پر کچھ بول لے اور پھر منہ زبانی معاملہ چلتا رہے، سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا رہے۔ ہم سب جانتے ہیں جو زبانی علم ہوا کرتا ہے، جو علم سینہ بسینہ ہوا کرتا ہے، وہ بہت جلد اپنی اصل کھو دیتا ہے، وہ بہت جلد اپنا اثر کھو دیتا ہے، وہ اپنی حقیقت مٹا بیٹھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس علم کا نام و نشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم داستانوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ علم کہانیوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ حقیقت سراب کی شکل اختیار کر جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تعلیم باللسان سے آگے تعلیم بالقلم کا ملکہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تعلیم باللسان سے آگے تعلیم بالقلم کا ملکہ دیا ہے۔ انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، جو کچھ علم اس کے پاس ہے وہ اسے لکھ سکتا ہے، وہ اسے لکھ کر محفوظ کر سکتا ہے، وہ اسے آنے والی نسلوں کو منتقل کر سکتا ہے۔ اب تاریخ کا جو کچھ ہمارے پاس علم ہے وہ اسی لیے ہے کہ تعلیم بالقلم کی صلاحیت ہمارے پاس ہے۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے جو صحیفے جتنے محفوظ ہیں، چاہے وہ توریت کی شکل میں ہے، انجیل کی شکل میں ہے، زبور کی شکل میں ہے، وہ اسی لیے ہے کہ تعلیم بالقلم کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک جو محفوظ شکل میں ہے ہمارے پاس، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم بالقلم کی صلاحیت ہمیں دی ہے۔ بھئی گزری ہوئی نسلوں نے اپنا علم ہم تک منتقل کیا تعلیم بالقلم کی صلاحیت کی وجہ سے، اور موجودہ زمانے کے لوگ آنے والی نسلوں کو جو اپنا علم منتقل کریں گے وہ بھی تعلیم بالقلم کی صلاحیت کی وجہ سے۔ اور اس تعلیم بالقلم کی جو جدید شکل ہے وہ ہے آپ کا کمپیوٹر، وہ ہے آپ کا لیپ ٹاپ، وہ ہے آپ کا ٹیبلیٹ، وہ ہے آپ کا اینڈرائڈ موبائل، جس میں لکھا ہوا سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ سافٹ کاپی ہوتی ہے، ہارڈ کاپی نہیں ہوتی۔ تو تعلیم بالقلم یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے انسانیت پر۔ اللہ رب العالمین نے یہ احسان قرآن کے اندر جتایا ہے۔ ہم مطالعہ کریں سورہ قلم کی آیات 3 تا 5 کا۔ رب العالمین نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا معزز ہے، تمہارا رب بڑا محترم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان ہے، اللہ رب العالمین اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات پورے جمعے یاد رکھیے کہ تعلیم اور تربیت کا آپس میں جو گہرا تعلق ہے اسے کبھی نظر انداز نہ کریں، اسے کبھی ذہن سے نکال نہ دیں۔ تعلیم اور تربیت آپس میں اس طرح لازم ملزوم ہیں جس طرح جسم اور روح لازم ملزوم ہیں۔ تربیت روح کا مقام رکھتی ہے جبکہ تعلیم ایک جسم کا مقام رکھتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم تو ممکن ہے ہو، لیکن تربیت کا ایسا فقدان ہے، آپ باہر نکلیں گے اندازہ ہو جائے گا۔ مسجد سے صرف باہر نکلیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر کراچی گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، لانڈی گھومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چند گلیوں کا سروے کر لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم تربیتی میدان میں کہاں کھڑے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، ہمیں ہوشیار بھی رہنا چاہیے، خبردار بھی رہنا چاہیے۔ بخاری کتاب العلم کی یہ روایت ہے، لیکن اس روایت سے پہلے ایک بات میں آپ کہنے جا رہا ہوں جس کو سمجھیں آپ۔ میں نے یہ بات سنی
بات بہت قیمتی لگی تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اصل منزل ایک انسان، ایک مسلمان کی وہ ہے علم۔ تعلیم تو علم تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ علم کہتے ہیں حقیقت کی دریافت کو، علم کہتے ہیں سچائی کو پا لینا۔ تعلیم، استاد، کتاب، وہ علم تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس راستے پر جو چیز ہمیں کھڑا رکھتی ہے وہ ہے تربیت۔ اگر تربیت نہ ہو بچہ ڈگمگا جاتا ہے، بچہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ بھائی کراچی میں ہر میٹرک کا بچہ بے فکر کیوں ہے؟ اسے پتہ ہے کہ جناب A1 رزلٹ لانا ہے، چھاپا چلتا ہے کراچی میں، کاپی کلچر ہے۔ تو علم کے راستے سے کس چیز نے اسے ہٹایا؟ تربیت نہ ہونے نے۔ تو علم اصل میں منزل ہے، تعلیم علم کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور علم کے راستے پر جو چیز ہمیں کھڑا رکھتی ہے اسے کہتے ہیں تربیت، اور مذہب کی اصطلاح میں اس کا نام ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ اب اگر یہ بات میں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے میں کامیاب ہوا ہوں تو حدیث کا مطالعہ کریں۔ بخاری کتاب العلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم قیامت کی ان نشانیوں کا انتظار کرتے ہیں جو قریبی نشانیاں ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نشانیاں جن کا ظہور خود ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے ان کی طرف ہماری نگاہ کم جاتی ہے۔ اب ہمارے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یرفع العلم ویثبت الجہل، علم اٹھ جائے گا، سچائی مٹ جائے گی، جہالت اپنے قدم جما لے گی۔ ویشرب الخمر، شراب عام پی جائے گی۔ ویظہر الزنا، بدکاری عام ہو جائے گی۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مومنانہ مطالعہ کریں، ایماندارانہ مطالعہ کریں، تو کیا قیامت کی یہ ساری نشانیاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ نہیں رہے؟ میں تو صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کہتا چلوں، آپریشن سندور کے مقابلے میں آپریشن بنیان مرصوص ہوا، اور اللہ رب العالمین نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کو ایسی فتح دلائی ہے، 2 ہفتے ہونے کو آ رہے ہیں، اب تک عالمی میڈیا میں آپریشن بنیان مرصوص کی گونج ہے، ڈھول پیٹا جا رہا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین کی نصرت ہے، اور اللہ رب العالمین کی دین ہے، اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش ہے۔ اب یہی سمجھا جا رہا ہے کہ بھارت گیدڑ بھپکیاں تو مار سکتا ہے، بڑی بڑی باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس پاکستان پر اٹیک کرنے کی جرت نہیں ہے، پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا اندرونی میدان اس کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ اپنے پروکسیز سے پاکستان کے اندر حملہ کرتا رہے گا۔ ابھی خوزدار میں جو خودکش حملہ ہوا ہے، آرمی پبلک اسکول کی 4 معصوم بچیاں، 6 لوگ شہید ہوئے، 52 لوگ زخمی ہوئے۔ اس طرح کی پروکسیز آپ کے KPK میں موجود ہیں، طالبان کے گروپ استعمال ہو سکتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا را مدبرانہ انداز میں بلوچستان کے مسئلے کو حل کیا جائے، فہمیدہ انداز میں KPK کے مسئلے کو حل کیا جائے۔
اسی طرح انٹیریئر سندھ میں پانی کو بنیاد بنا کر، کینال کو بنیاد بنا کر بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہے جو میڈیا پر آ نہیں رہی۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اندر کی پروکسیز ان کو کنٹرول میں رکھا جائے، ان پر فتح حاصل کی جائے۔ بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں نا، ہمارا موضوع ہے تعلیم اور تربیت۔ دوستو، جو نبی ہوتا ہے وہ معلم انسانیت ہوا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، وہ سب کے سب معلم انسانیت تھے، انسانوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے، انسانوں کی تربیت کے لیے آئے تھے۔ خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حلقہ ذکر کو چھوڑ کر حلقہ علم کا انتخاب کیا، حلقہ ذکر پر حلقہ علم کو ترجیح دی، اور پھر کہا تھا انما بعثت معلما، میں معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ذکر و اذکار کی بالکل اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت وہ علم کے حصول کی ہے۔ اور علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ شعور حاصل کرنے کے لیے۔ عالم کیوں بنا جاتا ہے؟ اپنی فکر کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنے آپ کو باشعور انسان اور باشعور مسلمان بنانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 4 مقامات پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی اور رسالتی اہداف کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، سورہ بقرہ آیت نمبر 151، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 151، جہاں رب العالمین نبی علیہ السلام کے نبوی اور رسالتی اہداف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ تحویل قبلہ اللہ رب العالمین کا اتمام نعمت ہے۔ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے لیے نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا، اور ان کی نبوی زندگی یا رسالتی زندگی کے 4 بڑے اہداف ہیں۔ وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، وہ تمہاری زندگیاں سنوارتے ہیں، وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول جو ہوتا ہے وہ معلم انسانیت ہوتا ہے، رسول معلم بشر ہوتا ہے، یعنی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور ہم سب پوری امت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ شاگرد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، جب تک نبی علیہ السلام نے براہ راست لوگوں کو تعلیم و تربیت سے نوازا، جب اللہ کے رسول دنیا سے گزر گئے تو نبی علیہ السلام کا علمی سرمایہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے موجود ہے۔ یہ جو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں احادیث رقم کی ہیں، ان کا بیشتر حصہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر مشتمل ہے۔ آخر ان حدیثوں کا آپ مطالعہ کریں، تمہارا رسول کیا کہیں گے کہ بھئی ایک دوسرے کو سلام کہا کر۔ وہاں رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو چلے جاؤ۔ ہمارے رسول ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جائیں اس کی تعزیت کریں۔ اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں، کس نے دعوت دی اس کی دعوت قبول کر لو۔ رسول تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو چھینک آئی اس کو یرحمک اللہ کہہ کر دعا دے دو۔ تو نبی علیہ السلام کی وہ احادیث جو محدثین نے کتابوں کے اندر درج کر رکھی ہیں، ان احادیث میں سے بیشتر کا تعلق نبی علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت سے ہے۔ دوستو بیٹا پیچھے چلے جائیں آپ۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ہم سب کی یہ دعا ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جو دعا دی ہے ہم سب اللہ کے رسول کی اس دعا کے حقدار بن جائیں۔
اور نبی علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر آپ مشکات باب العلم میں اترے تو وہاں پر ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی کی ایک روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه، اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے اس شخص کو، اللہ رب العالمین خوش رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کچھ سنا اور سننے کے بعد پھر ہماری بات کو آگے لوگوں تک منتقل کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کی اس دعا کا حقدار سب سے پہلے ماں کو ہونا چاہیے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے پہلا گہوارہ ہے تعلیم و تربیت کا۔ ماں کی گود پہلا انسٹیٹیوٹ ہے بچے کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے۔ بلکہ گہرائی میں جائیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ماں باپ کی طرف سے اولاد کو اگر سب سے بڑا تحفہ مل سکتا ہے تو وہ تعلیم و تربیت کی شکل میں مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے سونے کے لقمے یہ عظیم تحفہ نہیں ہے، زرق بر لباس یہ عظیم تحفہ نہیں ہے، اولاد کو محلات دے دیے، بنا بنایا کاروبار دے دیا، یہ اولاد کے لیے عظیم تحفہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی طرف سے سب سے عظیم تحفہ، سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کے لیے وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ لیکن غور کیجیے آج ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ماں باپ اپنے بچے کی بیجا حمایت کرتے ہیں، یعنی بچے نے آ کر شکایت کی، بچے کی شکایت پر استاد کے خلاف نوٹس لے لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بچے نے آ کے شکایت کی، باپ نے استینیں چڑھائی، باہر لڑنے چلا گیا، ہم نے بچوں کی خاطر لڑتے ہوئے دیکھا۔ اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ بچوں کی لڑائی میں بڑے دخل اندازی کر کے گولیاں تک چلا دیتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب گھر میں بچہ روتا ہوا آتا تھا اور وہ اپنے پٹنے کی وجہ بتاتا تھا کہ فلاں نے مجھے مارا ہے، تو باپ ایک تھپڑ اور رسید کرتا تھا کہ غلطی تمہاری ہوگی۔ اس زمانے میں جب باپ کبھی بھی بچے کی بیجا حمایت نہیں کرتا تھا، بچے تعلیم یافتہ بھی ہوتے تھے، تربیت یافتہ بھی ہوتے تھے۔ اب ماں باپ بچے کا بیجا لاڈ پیار کرتے ہیں، بیجا ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے نا، اس کے حقدار معلم بھی بن سکتے ہیں، استاد بھی بن سکتے ہیں۔ اب یقین جانیں معاشرے کی تعلیم و تربیت میں بہت عظیم کردار ہے استاد کا، ٹیچر کا۔ آپ تحریک پاکستان کی تاریخ پڑھیں، تحریک پاکستان میں معلمین نے، ٹیچرز نے ایسا کردار ادا کیا، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں طلبہ کھڑے ہوئے ایک نعرہ لے کر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ٹیچر کی طاقت۔ پاکستان کو بنے ہوئے 24 سال ہوئے، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ، سقوط ڈھاکہ میں بہت بڑا کردار معلم کا تھا، استاد کا تھا، خاص کر ہندو استاد کا، جو مفتی باہنی بنی تھی پاکستانی فوج کے خلاف، وہ استادوں نے بنائی تھی، خاص کر ہندو استادوں نے بنائی تھی۔ ٹیچر کا ایک عظیم کردار ہوتا ہے، ٹیچر ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ آج بھی اگر ٹیچر اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرے، اللہ کی قسم وہ صرف اپنا اسکول نہیں، وہ صرف اپنی کلاس نہیں، اپنے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی اس دعا کا حقدار یہ ممبر بھی بن سکتا ہے، اور بننا چاہیے اس کو۔ یہ ممبر اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ سب ممبر سے گفتگو میری سن رہے ہیں۔ یہ ممبر آپ کو مسلمان بھی بنا سکتا ہے، اور یہی ممبر آپ کو فرقہ پرست بھی بنا سکتا ہے۔ یہی ممبر ہے جو آپ میں تخریب کا سور بھی پھونک سکتا ہے، اور یہی ممبر ہے جو آپ میں تعمیر کا سور بھی پھونک سکتا ہے۔ یہی ممبر ہے
جو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے بھی لگا سکتا ہے، اور یہی ممبر ہے جو حقیقت کی زمین پر آپ کو چلا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاشرے میں جب بھی کوئی معاشرتی برائی دیکھتے تھے، جب بھی کوئی معاشرتی عیب دیکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ممبر تھا۔ احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم حدیث کا ذخیرہ آپ کو بتائے گا کتنے ہی مواقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر آئے ایک معاشرتی برائی لے کر، ایک معاشرتی عیب لے کر، اور وہاں اللہ کے رسول کے خطاب کے الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، میری تعلیم کے خلاف یہ کچھ تمہارے اندر کیوں پایا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا حقدار آپ کا معاشرہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ توبہ آیت نمبر 71 کا مطالعہ کریں۔ ان دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورت وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی مسلم معاشرے کے مرد اور عورت وہ معروف کو پروموٹ کرتے ہیں اور منکرات کے آگے بیریئر لگا دیا کرتے ہیں۔ لیکن شاید ہم نے یا مسلم معاشرے کے مرد و عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ایک طرف رکھ کر تعلیم و تربیت سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے گلیاں گندی، محلے گندے، گھر کا کچرا باہر پڑا ہوا، پڑوسی لڑے ہوئے، محلے میں لڑائیاں، تو تکار، گالم گلوچ، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یعنی قرآن زندہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، ان کی احادیث کتابوں کے اندر موجود، اس کے باوجود مسلم معاشرہ ایسا۔ میں توجہ دلاؤں تھوڑی سی، روڈ سیفٹی ویک، اس حوالے سے میں نے ایک مضمون کا مطالعہ کیا۔ معلوم چلا ہر سال دنیا میں روڈ ایکسیڈنٹ میں 12 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، کروڑوں لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن مرنے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی 92% جو تعداد ہے یا 92% جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں یہ غریب ممالک میں ہوتے ہیں، متوسط ممالک میں، جہاں دنیا کا 60% ٹریفک ہے۔ اور اگر امیر ممالک میں، کھاتے پیتے ممالک میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو وہاں بھی روڈ ایکسیڈنٹ کا جو شکار ہوتے ہیں وہ غریب اور متوسط لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس تعلیمی شعور نہیں ہے، ان کے پاس تربیتی شعور نہیں ہے۔ کیا آپ کو گلیوں میں نظر نہیں آ رہا یہ جو چنگچی چلاتے پھر رہے ہیں، ہارن بجاتے ہوئے، دھواں اڑاتے ہوئے جو بسیں چلا رہے ہیں، کوچے چلا رہے ہیں؟ سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں نہ اپنے انسان ہونے کا شعور ہے، جنہیں نہ اپنے مسلمان ہونے کا شعور ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور آگے لوگوں تک پہنچا دے، اس دعا کا مصداق میڈیا بھی بن سکتا ہے۔ میڈیا اس زمانے میں بہت بڑی طاقت ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو۔ بھائی جھوٹ کس طرح اسپریڈ کر جاتا ہے، جھوٹی بات کس طرح لوگوں کے اندر پھیل جاتی ہے، کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کر لی جاتی ہے۔ اب اگر اسی میڈیا کو تعمیری استعمال کیا جائے، مثبت استعمال کیا جائے، تو دوستو تعلیم اور تربیت میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے، پھر ہی کہیں جا کر معاشرہ بنتا ہے۔
پھر ہی کہیں جا کر معاشرہ کھڑا ہوا کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام معلم انسانیت ہوتے ہیں۔ اب دوستوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اور سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام معلم انسانیت ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تعلیم و تربیت کا فقدان نظر کیوں آتا ہے معاشرے کے اندر؟ توجہ رہے تو شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کا گڈریا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ گڈریا سمجھتے ہیں؟ چرواہا۔ تو ہم انسانوں کے چرواہے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ ان کا کام ہوتا ہے ہم انسانوں کو جمع کرنا، ہم انسانوں کی تعلیم کرنا، ہم انسانوں کی تربیت کرنا۔ وہ سارا فوکس اسی پہ رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہمارے اندر اخلاقیات کا سور پھونک دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اعلیٰ تر اقدار کا درس ہمیں دیا کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کام ہوتا ہے۔ لیکن بعد کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ انبیاء جو انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے تھے، اندھی عقیدت کا پہناوا ان انبیاء کو پہنا دیا جاتا ہے اور پھر انہیں دیوتا قرار دے دیا جاتا ہے۔ وہ انبیاء جو اللہ سے جوڑنے آئے تھے، اللہ کے قریب کرنے آئے تھے، ان انبیاء کی پوجا پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ انہی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں قرآن کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، معمولی بات نہیں کہہ رہا میں آپ کو، بہت بڑی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یعنی 25 کروڑ ہم پاکستانی، ہمارا نبی خاتم النبیین، ہمارا رسول خاتم الرسل، اس کی تعلیم قرآن کی شکل میں زندہ، اس کی تعلیم سنت کی شکل میں زندہ، اس کے باوجود معاشرہ تربیتی حوالے سے صفر، مذہب کی اصطلاح میں تقوی کے لحاظ سے صفر، خوف خدا کے لحاظ سے صفر۔ چونکہ جو رسول ہماری تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا، ہماری تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم نے اندھی عقیدت کا پہناوا اسے پہنایا اور اسے دیوتا بنا لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتاب دی ہو، اس انسان کو قوت فیصلہ دے رکھا ہو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو، نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا ہو۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے قوت فیصلہ لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاج نبوت پہننے کے بعد لوگوں سے کہے، لوگوں خدا کو چھوڑو، کونوا عبادا لی من دون اللہ، میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، جو نبی ہوگا، جو پیغمبر ہوگا، جو خدا کے رسول ہوگا، وہ انسانوں سے یہی کہے گا، خدا پرست بن جاؤ، خدا ترس بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اس لیے اللہ پرست بن جانا، خدا پرست بن جانا، اللہ والا بن جانا، یہ اس کتاب کا تقاضا ہے جو کتاب تم پڑھتے ہو، جو کتاب تم پڑھاتے ہو۔ تو تعلیم و تربیت تبھی ہو سکتی ہے جب رسول کو معلم انسانیت سمجھا جائے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ جو میرا موضوع تھا تعلیم و تربیت، اس میں بہت تشنگی ہے، بہت تشنگی، یعنی بہت کچھ کہنا ہے، سیکھنا بھی ہے، آپ دوستوں سے شیئر بھی کرنا ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیں، آپریشن بنیانو مرصوص ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو بہت عزت دی، ایک بہت بڑی طاقت۔ بھارت پاکستان سے رقبے میں بھی بہت بڑا ہے، افراد کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے، اپنی دفاعی بجٹ کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے، اپنی افواج کے لحاظ سے بھی پاکستان سے بہت بڑا ہے۔ تو بھارت پاکستان سے بہت بڑی طاقت، کئی گنا بڑی طاقت ہے،
لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوا، یہ اللہ رب العالمین کا رحم ہوا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا برسی کہ الحمدللہ آپریشن سندور کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ لیکن اب جو اصل کام ہے نا دوست، وہ ہے کرنے کا۔ خدا را حکومت وقت ہمیں صرف آپریشن بنیان المرصوص سے خوش نہ رکھے، تعلیم پر فوکس کرے، تربیت پر فوکس کرے، اخلاقیات پر فوکس کرے۔ اب خدا را یہ جھگڑے ختم ہوں، کون پٹھان، کون مہاجر، کون بلوچ، اب یہ جھگڑے ختم ہونا چاہیے فرقہ پرستی کے نام پر، مذہب پرستی کے نام پر۔ تب آپریشن بنیان المرصوص کا جشن اور خوشی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر حالات وہی رہے، پاکستان کے اندر کرپشن رہی، میرٹ کا گلا گھونٹ کے رکھا، سیاسی جماعتیں بینک بیلنس بناتی رہی، تو پھر آپریشن بنیان المرصوص کی خوشی کیا خوشی ہوتی ہے؟ تو لہٰذا آپریشن بنیان المرصوص کو اللہ رب العالمین نے اگر کامیاب کیا ہے تو خدا را پاکستانی قوم یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہماری تعلیم کا انتظام کریں آپ، ہماری صحت کا انتظام کریں آپ، ہماری ملازمت کا انتظام کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔